الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تصوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتا ذرے کے برابر بھی، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر نیکی ہو اس کو دگنا کرتا ہے، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور عطا فرماتا ہے اپنی طرف سے اجر عظیم۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، بس کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت سے گواہ، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو لائیں گے ان لوگوں پر گواہ۔ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَعَصَوُا الرَّسُولَ، اور جنہوں نے نافرمانی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ، کاش کے برابر کر دی جائے ان کے ساتھ زمین، وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ نہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات بھی۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ النساء کا چھٹا رکوع آیت نمبر 40، 41 اور 42 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں بخل اور ریاکاری کی مذمت بیان کی گئی۔ فرمایا بخل سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ اور ریاکاری سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج کے سبق میں فرمایا تم بخل کیوں کرتے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اجر پر تمہیں یقین نہیں؟ اور تم ریاکاری کیوں کرتے ہو؟ کیا نعوذ باللہ رب سے بڑھ کر کوئی اور اجر دے سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ہی اجر دینے والا ہے اور اللہ اجر میں کمی بھی نہیں کرتا، تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو دکھانے کے لیے عمل کیوں کیا جائے؟ اور اللہ کا جہاں حکم ہو وہاں بخل کیوں کیا جائے؟
چنانچہ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ بھر بھی کسی پر زیادتی اور ظلم نہیں فرماتا۔ ظلم کا ایک معنی ہوتا ہے کمی والا بھی، اللہ تعالیٰ ذرہ بھر بھی کسی کے اجر میں کمی نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ ذرہ بھر بھی کسی کے اجر میں کمی نہیں فرماتا، بلکہ حالت یہ ہے کہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر کوئی نیکی ہو یضاعفها، اللہ اس کو کئی گنا بڑھاتا ہے، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اتنی نیکی نہیں ہوتی جتنا تمہارا رب تمہیں اجر عطا فرماتا ہے۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها، یہ تو ایک عام ضابطہ اللہ نے بیان کیا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو کم از کم 10 گنا اجر اللہ عطا فرمائے گا۔ اور سورۃ البقرہ میں جو مثال دے کر سمجھایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، جس سے 7 سٹے اور خوشے نکلے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، پھر ہر سٹے میں 100 دانے ہوں۔ ایک دانہ کاشت کیا، اس سے پودا نکلا، اس پودے کے اوپر 7 سٹے نکلے، ہر سٹے اور ہر خوشے پر 100 دانے ہوں، تو ایک دانے کے کتنے بن گئے؟ 700۔ آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اسی 700 پر بس نہیں ہے، اللہ جس کے لیے چاہے گا مزید اضافہ بھی فرمائے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ اور یہاں پر وہ واقعہ جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو سنایا، پھر سنیے، کہ دیہاتی آدمی نے بادشاہ کو تحفہ دینے کا ارادہ کیا تو کوئی چیز ذہن میں برابر نہ آئے کہ کون سی چیز دوں جو مناسب ہو بادشاہ کے۔ کئی مہینے گزر گئے سوچتے سوچتے، ایک دن بارش ہوئی، اس نے صاف گھڑے میں بارش کا میٹھا پانی ڈالا، دیہاتوں میں اس سے بڑی اور نعمت کوئی نہیں ہوتی۔ اب اس کو اوپر سے بند کیا، چلا گیا دربار کی طرف۔ کئی دنوں کے بعد ملاقات کا ٹائم ملا، اب وہ بارش کا پانی تازہ تو نہ رہا، لیکن دربار میں پہنچ کر اس نے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ کہا بادشاہ سلامت، میں تو مہینوں سے یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کو تحفہ دوں اور کوئی مناسب چیز مل نہیں رہی تھی، بارش ہوئی تو میں نے کہا چلو میٹھا اور تازہ پانی بادشاہ کو دے دوں۔ بادشاہ نے پوچھا بارش کب ہوئی؟ اس نے کہا جی ہوئی تو 15-20 دن پہلے ہے، لیکن جب میں نے بھرا تھا اس وقت تازہ تھا، آپ تک پہنچتے پہنچتے دیر ہو گئی۔ بادشاہ ہنس پڑا اور سمجھ گیا کہ سادہ آدمی ہے، اپنے طور پر اچھا ہی تحفہ لایا ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تیرا تحفہ قبول ہے۔ اس نے لے لیا اور خدام سے اور غلاموں سے کہا پانی کو گراؤ اور گھڑے کو اشرفیوں کے ساتھ، سونے کی اشرفیوں کے ساتھ بھر کر واپس لوٹا دو۔ اب وہ غریب آدمی، دیہاتی بندہ شکریہ ادا کر کے واپس چلا۔ راستے میں آبادی سے باہر جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھا، اس نے کہا دیکھوں بادشاہ نے کیا دیا ہے۔ اس نے جب وہ گھڑا کھولا تو حیران رہ گیا، سونے کی اشرفیوں کے ساتھ بھرا ہوا، اتنا سونا کبھی اس نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اب اس نے وہ ڈھیر لگایا اشرفیوں کا اور ان کو الٹا رہا ہے پلٹا رہا ہے، اور مولانا فرماتے ہیں ساتھ ساتھ کہہ رہے واہ بھائی واہ، بادشاہ میرے بادشاہ ہی ہوتے ہیں۔ میں نے پانی کا تحفہ دیا اور وہ بھی 20 دن کا پرانا پانی، اور اس نے اتنا بڑا انعام عطا فرما دیا۔ یہ مثال دے کے آگے مولانا لکھتے ہیں اے انسان، تو جب اپنے رب کے نام پر دے گا نا، تیرے پاس ہے ہی کیا دینے کو، لیکن جب تو اخلاص کے ساتھ رب کے نام پر دے گا نا، پھر وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مالک الملک ہے۔ تو اپنی حیثیت کے مطابق خیرات کرے گا اور صدقہ دے گا اس کے نام پر، وہ بدلہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔
وہ تیرے حساب کو نہیں دیکھے گا، وہ اپنے مرتبے اور اپنی شان کو دیکھے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تم نیکی تو کرو، ہم اس کو کئی گنا کریں گے، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنی جانب سے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ سب کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک آدمی قیامت والا دن ہوگا، بارگاہ الہی میں پیش ہوگا، اس کے گناہوں کے رجسٹر بھرے ہوئے پیش ہوں گے 99، اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں تو آج پکڑا ہی گیا۔ پھر اسے کاغذ کا ایک پرزہ دیا جائے گا، اسے کہا جائے گا کہ تیری ایک نیکی بھی بڑی اہم ہمارے پاس ہے۔ وہ کہے گا اس پرزے کے ساتھ کیا ہوگا؟ کہا نہیں، تول اس کو بھی۔ جب اس کو تولا جائے گا تو وہ 99 رجسٹر ہلکے پڑ جائیں گے، اس پرزے میں ہوگا لا الہ الا اللہ۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک تو اللہ نہیں بخشے گا، لیکن لا الہ الا اللہ کی برکت سے، عقیدہ توحید کی برکت سے باقی گناہ جس کی نہیں چاہے گا اللہ بخش دے گا۔ تو اللہ تو یوں بخشنے والے ہیں، اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرمانے والے، اس لیے فرماتے ہیں اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور پھر آگے قیامت کا ایک نقشہ بیان کیا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، قیامت کا دن کیا حال ہوگا جب امتیں بھی پیش ہوں گی، ان کے نبی بھی بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے۔ بس کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بھی ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، نبی بھی پیش ہوں گے، امتی بھی پیش ہوں گے۔ امتی کہیں گے ہمیں تو کسی نے دین نہیں پہنچایا، نبی گواہی دیں گے ہم نے ان تک یا اللہ تیرا دین پہنچایا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا، اور امت محمد کہے گی یا اللہ تیرے نبیوں نے تیرا دین ان تک پہنچایا، ہم گواہی دیتے ہیں، ارے تمہیں کیا معلوم، تم تو بعد میں آئے، یا اللہ ہم نے تیرا قرآن پڑھا، تیرے قرآن میں تو نے بتایا کہ تیرے نبیوں نے پیغام پہنچایا، یا اللہ اگر تیرا کلام سچا ہے تو یہ گواہی قبول کر کے تیرے نبیوں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا اے ابن مسعود ذرا مجھے قرآن کی تلاوت تو سنا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو سناؤں؟ بھلا میں کیسے آپ کو جرأت کر سکتا ہوں، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ فرمایا ابن مسعود تلاوت کر، مجھے دوسروں سے سننا بڑا اچھا لگتا ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کر دی، پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا من کل امت بشہید، وہ کیا منظر ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور اے میرے محبوب ہم آپ کو آپ کی امت پر گواہ لائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب میں اس آیت پر پہنچا اللہ کے نبی نے اشارے کے ساتھ کہا بس کر دے بس کر دے، اور میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے پھر عبداللہ بن مسعود جب مجھے میرا رب گواہ کے طور پر پیش کرے گا پتہ ہے میں کیا جواب دوں گا، اقولو کما قال عبد الصالح عیسیٰ ابن مریم، میں بھی اسی طرح جواب دوں گا جیسے عیسیٰ ابن مریم جواب دیں گے۔ ان کا جواب تو سورۃ المائدہ میں موجود ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کہیں گے فَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، میں کہوں گا یا اللہ جب تک میں وہاں تھا تب تک تو میں بات بتا سکتا ہوں، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو جان اور تیرے بندے جانے، میں نے تو تیرا حکم ان تک
پہنچا دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ذرا سوچو تو صحیح نا وہ کیا منظر ہوگا جب امتیں بھی بارگاہ الہی میں پیش ہوں گی، ان کے نبی بھی بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے۔ نبیوں نے تو اپنا پیغام پورا پہنچا دیا ہوگا، اب جس نے اللہ کا حکم اور پیغام نہ مانا ہوگا وہ سوچے نا اس کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں مجرم بندے کی حالت اور کافر کی حالت کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں یومئذ یود الذین کفروا، قیامت کا وہ دن ہوگا جب آرزو کریں گے کافر لوگ وعصوا الرسول، اور رسولوں کے نافرمان لوگ جنہوں نے نبیوں کی دعوت کا انکار کیا، جنہوں نے میرے ساتھ کفر کیا، وہ آرزو کریں گے لو تسوا بہم الارض، کا ارض کاش کہ ان کے ساتھ زمین کو برابر کر دیا جائے، یعنی انہیں زمین میں دھنسا دیا جائے۔ آج پھٹے زمین اور میں اندر دھنس جاؤں، شرم کے مارے ان کی یہ حالت ہوگی، کیونکہ رب کا سامنا کرتے ہوئے ذلت اور رسوائی اور ان کو خواری محسوس ہو رہی ہوگی۔ اللہ اس دن کی ذلت سے محفوظ فرمائے۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں نا سورۃ الحاقہ میں، جب اعمال نامے ملیں گے تو بندہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، اے افسوس یہ مجھے اعمال نامہ نہ دیا جاتا، مجھے حساب نہ دینا پڑتا، موت آ جاتی میں مر جاتا، نہ میرا مال میرے کام آیا نہ میری سلطنت میرے کام آئی۔ حکم باری ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو اس کو جکڑو اس کو اور پھر اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی ذلت سے محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا اس دن مجرم چاہیں گے زمین میں دھنسا دیا جائے، اور سورۃ النبأ میں فرمایا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کافر آرزو کرے گا کاش میں آج مٹی ہو جاؤں۔ علماء نے لکھا ہے جب جانوروں کو مٹی ہونے کا حکم ہوگا نا قیامت والے دن، یہ بھی آرزو کرے گا کاش کہ آج میں مٹی ہو جاتا، یعنی میں بھی کوئی جانور ہوتا تو اچھا تھا، انسان نہ ہوتا، کہ آج مجھے دوزخ سے تو بچا لیا جاتا نا، مٹی ہو جاتا تو بہتر۔ انسان کو اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کی اولاد پہ ہم نے بڑا کرم کیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسن تقویم، سب سے عمدہ انداز میں انسان کو بنایا گیا، لیکن آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر یہ نیچوں سے بھی نیچے چلا گیا، پھر خود کہے گا یا لیتنی کُنتُ تُرابا، کاش میں انسان نہ ہوتا، میں کوئی جانور ہوتا، آج مٹی ہو جاتا تو یہ بڑا اچھا تھا۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ذرہ بھر۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اللہ اس کو دگنا کرے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، بس کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا، جس دن آرزو کریں گے کافر، وعصوا الرسول، اور نبی پاک کی نافرمانی کرنے والے، لو تسوا بہم الارض، کاش کہ ان کے ساتھ زمین برابر کر دی جائے۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ وآخر دعوانا